بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 16 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 6، اس کے میں جو کچھ پوائنٹ کی باتیں تھیں، علمی نکات تھے، وہ رہ گئے تھے۔ آج میں انشاءاللہ وہ پوائنٹ جو بھی علمی نکات کی باتیں ہیں وہ کر کے پھر انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں تفسیر کے لیکچر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ رکوع چل رہا تھا کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر دیا تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو، لیکن کیسے بدبخت نکلے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی ان کو خیر پہنچتی تو وہ کہتے یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب مصیبت آتی تو کہتے موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، معاذ اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، معاذ اللہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بھئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب تک دعوت نہیں کسی قوم کے پاس جاتی نا، اس وقت تک تو خوشحالی ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے پاس حق پہنچنا شروع ہوتا ہے اور وہ اس خوشحالی کی وجہ سے حق کا انکار کرے، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ کی طرف سے بعض دفعہ تنبیہ کے لیے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جب ان پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو خوش قسمت لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بدقسمت لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کو نیچر کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ تو صاف طور پہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون خوشحال تھا، اس کی قوم خوشحال تھی، کوئی ٹینشن نہیں، مالی لحاظ سے وسعتیں تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد کیا ہوا کہ ان پر پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں۔ قحط سالی، پیداوار میں کمی، یہ بڑی بڑی پریشانی ہے جس سے کسی بھی قوم کی معیشت تباہ و برباد ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ تو دیکھیں ان کو تو نصیحت حاصل ہو نہ ہو، ہمیں تو کم از کم نصیحت حاصل ہونی چاہیے۔ ہم تو فرعون کی طرح ہم اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے پیغمبر کے منکر نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے ہم۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا نخواستہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری کسی بدعملی کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہو اور اللہ چاہ رہا ہو کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں، لیکن اگر ہمارا پریشانی کے موقع پہ رویہ وہی ہوتا ہے جو فرعونیوں کا رویہ تھا۔ فرعونیوں کا رویہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جب خوشی ملتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہے ہی ہم اس کے مستحق ہیں، ہماری محنت ہے، اور جب ٹینشن ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ نحوست قرار دے دیتے۔ تو اگر ہمارا بھی رویہ یہی ہو مصیبتوں کے وقت، ہم اس کو نیچر کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں اور اللہ کی طرف توجہ نہ کریں، تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی دیکھتے ہیں نا، حتیٰ کہ وہ قدرتی حادثہ ہی کیوں نہ ہوتا، بارش آ رہی ہے، طوفان، کوئی زیادہ طوفان آ گیا، تیز بادل آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور اللہ سے توبہ استغفار میں لگ جاتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اللہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک صاف کون ہوگا، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیندار شخص جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مصیبتوں میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جو بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے مصیبتوں میں حالات کیا ہوتے ہیں۔ کسی ٹینشن، کوئی مصیبت ان کو اللہ کی طرف مائل نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تھوڑے دنوں میں آپ کی موت واقع ہو جائے گی، اس وقت بھی ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے علم ہے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے وہ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ آج جو ہے نا، نحوست کا یہ کانسیپٹ کہ فلاں کی نحوست سے یہ ہو گیا، فلاں کی نحوست سے
میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بہو بیچاری رخصت ہو کے کسی اس گھر میں جاتی ہے تو کوئی پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں تو ساس کیا کرتی ہے, کہتی ہے کہ بھئی یہ جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے تو ہمارے گھر میں پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں, گویا یہ اس کی نحوست ہے. اور بھی اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی شخصیت پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, جب تک یہ نہیں تھا تو. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ کسی کی دکان میں گئے اور اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو وہ آپ پہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس کی نحوست ہے, یہ آ کے بیٹھا تھا اور اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. تو یہ بھی چیزیں غیر مسلموں پہ سوٹ کرتی ہیں. جیسے فرعون نے جب دیکھی پریشانیاں تو موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ نحوست قرار دے دیا. تو کوئی کسی کی نحوست نہیں ہوتی. آپ کو اگر کسی کے آنے سے پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کے پاس کسی کے آنے سے, تو اس کو کسی کی نحوست قرار نہ دیں, اپنی بدعملی پہ غور کریں. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی بدعمالیاں جس کی یہ سزا ان کو مل رہی ہے. تو نہ بہو کے گھر میں آنے سے کوئی نحوست آتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی کہیں شادی ہوتی ہے, شادی ہوتے ہی جاب لیس ہو گیا یا کوئی کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا تو وہ اپنی بیوی پہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ منحوس ہے معاذ اللہ, اور اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے بزنس لاس ہو رہا ہے, اس کے نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ سب جاہلانہ باتیں. جہاں بھی نقصان ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے انما طائرہم عند اللہ, اللہ کو پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے, اور اللہ کو پتہ کیا پتہ ہے کہ تمہارے گناہ ہیں, تو آپ کی اپنی حماقتیں ہیں وہ آپ کسی دوسرے پہ نہ ڈالیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تبلیغ میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن پہ بعض دفعہ آپ یعنی دیکھا ہوگا کبھی تھوڑا سا چلتی ہے پھر رک جاتی ہے. تو ایک آدمی نے ٹرین پہ ہاتھ لگایا, وہ ٹرین چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. تو یہ سمجھ رہے ہیں میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چل رہی ہے, میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رک رہی ہے. حالانکہ وہ انجن اور جو بھی ڈرائیور ہے اس کو اس سے کیا غرض کہ کون ہاتھ لگا رہا ہے کون نہیں لگا, وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ جب چلنے کا ٹائم تھا اتفاق سے آپ کا ہاتھ لگ گیا اس کے اوپر, اور جب رکنے کا ٹائم تھا تو بھی ہاتھ لگ گیا. تو یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کا کاروبار نقصان ہو گیا, تو کاروبار کا نقصان تو ویسے ہی ہونا تھا, اس کا اس عورت سے تعلق نہیں ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, حدیث میں شدید مخالفت ہے. مہما تاتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا. پریشانیاں جب فرعونیوں پر آئی ہیں تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ آپ ہم پر جادو کر رہے ہیں, کہ جب بھی آپ کوئی نشانی لے کر آئیں گے تاکہ آپ ہم پر جادو کریں تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. آج بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے, پریشانیوں میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو ٹونے کے الزام بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. وہی کام جو فرعونی کر رہے تھے. بجائے پریشانیوں پہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. آج کل گھروں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے, کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, فلاں نے کچھ کر دیا ہے, گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, میاں بیوی کی اپنی حرکتیں میاں بیوی کی ٹھیک نہیں ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں تو جٹھانی نے جادو کر دیا ہے. تو یہ بھی فرعونیوں کا طرز عمل ہے. لتسحرنا بہا, وہ بھی کہہ رہے تھے موسیٰ نے جادو کر دیا معاذ اللہ. تو سوچ لیں کہ ہم فرعونیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا حضرت موسیٰ والی. اچھا, جب پریشانیاں ان پر آئیں, قحط والی پریشانی آئی فرعونیوں پر, پھر پیداوار میں کمی آئی, تو آگے قرآن کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ, ہم نے طوفان اور ٹڈیاں اور جوؤں اور مینڈکوں کا یہاں تک کہ عذاب بھیجا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ حجت تمام کرنے کے لیے نا پہلے تو ایسی پریشانیاں بھیجتے ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں, قدرتی حوادث ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچر کا حصہ ہیں. بعض دفعہ ایسی ٹینشنیں بھی آتی ہیں جب اللہ بہت زیادہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ قدرت کا یعنی اس کو نیچرل بھی نہیں کہہ سکتے. جیسے طوفان اور یہ ٹڈیاں یہ تو آئی جاتی ہیں, لیکن مینڈک نکلنا شروع ہو گئے, خون نکلنا شروع ہو گیا جگہ جگہ سے. تو یہ ایسی چیز تھی جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بھی نہیں بنتی, لیکن ہر دھرم آدمی اگر ہوگا نا تو وہ قدرتی حادثے کو بھی قدرتی کہہ کے نظر انداز کر دے گا, اور کچھ نشانیاں ایسی جو قدرتی نہ ہوں, جو نیچرل نہیں ہوتی, وہ تو صاف لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے, تو وہ اس کو بھی اللہ کا عذاب نہیں مانے گا. اس فرعون کے اس طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی نشانی بھی بہت ہوتی ہے, وہ تو ذرا سی پریشانیوں سے اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو ماننے والے لوگوں میں شامل کرنا چاہیے.
ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، جب بہت بڑی ٹینشن آئی تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا مانگیں، پریشانی ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے برے لوگوں کے ساتھ کہ جب زیادہ پریشانی آتی ہیں تو بالآخر مجبور ہو کر وہ یہ کہتے ہیں، منتیں مان لیتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل گئی تو ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ ہم نے ایسے لوگ بہت سارے زندگی میں دیکھے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، مجھے خود لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مصیبت تھی، ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری یہ مصیبت ٹل جائے تو میں پکا نمازی بن جاؤں گا، لیکن جب مصیبت ٹل گئی تو پھر بھول گئے وہ۔ تو یہ بھی بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ جب فرعونیوں نے یہاں تک کیا تو پھر ہم نے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اچھا، یہاں ایک اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی عذاب لانے کے بعد دور کیا ہے ان سے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ٹینشنیں آتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے وہ دور بھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی بدبخت لوگ، بدقسمت لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم پر مصیبت آئی تھی اور وہ دور ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، مصیبت کا دور ہو جانا بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ بڑی مصیبت میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے چھوٹی مصیبت کو آپ سے دور کر لیتا ہے۔ فرعونیوں کو اللہ نے جب ارادہ کیا نا ان کو غرق کروں گا، میں تباہ و برباد کر دوں گا، تو جو اس سے پہلے جو طوفان اور مینڈکوں کا عذاب آ رہا تھا وہ ختم کر دیا اللہ نے، تاکہ یہ گناہوں میں اور مست ہو جائیں۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مصیبت آ رہی ہے تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، مصیبت جا رہی ہے تو یہ سوچ کے ڈرنا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو۔ بار بار میں یہ لفظ کہتا ہوں نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ بہت ایسا ڈرنا بھی نہیں ہے کہ مایوس ہو جائیں، اور ایسا بے فکر بھی نہیں ہونا کہ اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیں اور گناہوں کے بارے میں بے خوف ہو کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اور آخری یہ جو اہم پوائنٹ کی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا نا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور غرق کر دیا، اس سے پہلے جو کچھ عذاب ان پر آئے اس کو اللہ نے انتقام سے تعبیر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جو عذاب تھے وہ اس لیے تھے تاکہ فرعون کی قوم اور فرعون اللہ کی طرف مائل ہوں، اور جو آخری عذاب آیا وہ عذاب کے طور پر، انتقام کے طور پر آیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ ٹینشنیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان پہ جب بھی کوئی ایمان والے پہ پریشانی آتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف مائل ہو جائے، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریشانیوں میں مایوس ہونا اور یہ سمجھنا کہ بس ہم تو بدقسمت ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، وہ عذاب جو انتقام لینے کے لیے ہوگا وہ بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے، اس سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اللہ فرماتے ہیں کمزور ترین قوم کو ہم نے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، یعنی مصر کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا ہم نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے بعض دفعہ کمزور ترین قوم کو اٹھا کے اللہ زمین کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب 20 سال پہلے افغانستان میں نیٹو کی افواج نے حملہ کیا تھا اس وقت میں نے اسی آیت پر بیان کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی افغانستان میں طاقتور ترین قوموں کو شکست دلوانا چاہتے ہیں اور کمزور ترین قوم کو زمین کا مالک بنانا چاہتے ہیں۔ تو 20 سال پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا اور 20 سال بعد الحمدللہ وہ پیش گوئی اللہ نے پوری کر دی۔ وہ یہی آیتیں تھیں جن کو پڑھ کے ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ وہاں بھی اس سرزمین میں بھی اپنی قدرت دکھائے گا کہ 42 یا 52 کنٹریز ہیں جنہوں نے ایک دنیا کے غریب ترین اور کمزور ترین کنٹری پہ حملہ کیا اور ہر طرح کے جنگی حربے اور ہر طرح کا جدید سے جدید اسلحہ آزمایا، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ 20 سال کی لڑائی کے بعد فتح کس کا مقدر ہوئی اور اس سرزمین کا وارث اور مالک کون بنا۔ تو آج بھی اللہ دکھاتا ہے، لیکن جب عقل اندھی ہو جائے، آنکھیں اندھی ہو جائیں، قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اللہ کی صبح و شام کروڑہا نشانیاں بھی دیکھ لیں مگر وہ ایمان لانے والے اور اللہ کی قدرت پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا
جب رشیا جنگ کر رہا تھا کہ یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ کوئی افغانیوں کو فتح نہیں ہو رہی، یہ تو امریکہ کو فتح ہو رہی ہے. حالانکہ وہاں بھی بہت بڑی قدرت اللہ نے ظاہر کی. ایک کمزور ترین قوم رشیا کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ نے مدد کی. لیکن لبرل لوگوں نے اس کو امریکہ کے کھاتے میں ڈال دیا. پھر اللہ نے امریکہ کو لے آیا اور اس کے ساتھ اور بھی 40-42 ملکوں کو لے آیا. پھر اللہ نے اپنی قدرت جو دکھانی تھی دکھائی. مگر آج بھی لبرل لوگ اس کی تعویلات کر رہے ہیں. تو ایک دن قیامت کا آئے گا جس میں اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ اعراف کا رکوع نمبر 17 اور 9 پارے کا رکوع نمبر 7. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وجاوزنا ببنی اچھا یہ تو وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا. واتممناها، وعدنا کا معنی واعد یواعد مواعدتاً، اس کا معنی وعدہ کرنا. 30 کو کہتے ہیں، لیلۃ رات کو کہتے ہیں. واتممناها، اتمم یتمم اتمامن، جس کو پڑھا جاتا ہے اتم یتم اتمامن، کمپلیٹ کرنا. اتمام تمام سے نکلا ہے نا، مکمل کرنا. وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے ان راتوں کو مکمل کیا ب10 10 کے ذریعے. یعنی ہم نے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، اس کے بعد 10 اس میں ایڈ کی ہم نے. فَتَمَّ، پس مکمل ہو گئیں. تم اصل میں تمامہ ضربہ کی طرح. تَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، موسیٰ کے رب کی جو میقات تھی، یعنی جو وقت موسیٰ کے رب نے متعین کیا تھا، وہ مکمل ہو گئی 40 لیلۃ 40 راتوں تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک وقت متعین کیا تھا، تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا، تو وہ جو میقات تھی، وقت مقرر، وہ 40 راتوں پہ جا کے کمپلیٹ ہوا ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے، لأخیہ ہارون، اخلفنی فی قومی. خلف یخلف کا معنی جانشین بننا، خلیفہ بننا. الف سائلنٹ ہو گیا اس میں. اخلفنی یعنی جب ملا کے پڑھیں گے ہارون نخلفنی، یوں پڑھتے ہیں. اخلفنی، میرا جانشین بن جا تو، اپنے بھائی سے کہا، فی قومی، میری قوم میں. واصلح، اور اصلاح کی کوشش کرنا، تمام معاملات درست رکھنا. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور اتباع نہ کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی، یعنی جو قوم میں جو فسادی لوگ ہیں ان کے پیچھے مت چلنا. ولما جاء موسیٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا، ہمارے وقت مقرر پر، جو ہم نے ان کے لیے وقت متعین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، اس وقت پہ جب وہ پہنچے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور آپ کے رب نے آپ سے کلام کیا. قال، تو کہنے لگے، ربی، اصل میں تھا ربی، یا حذف ہے یہاں پہ، اے میرے رب. ارینی، اری کا مطلب کیا ہے یہ لفظ میں کئی بار بتا چکا ہوں، دوبارہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں. اصل میں تھا آیا یرئیو ارآین، اس کا معنی ہے دکھانا. اکرما یکرم اکرامن کی طرح. تو اری کا مطلب اصل میں تھا یہ اکرم، آرڈر کا صیغہ ہے، اکرم اکرام کر. ارئی دکھا تو ارئی کو حمزہ ہے نا اس میں اور یا ہے. میں نے بتایا تھا حمزہ، واو، الف، یا، یہ ایسے الفاظ ہیں جو دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں. تو ارئی، اکرم کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے اری. تو اری کا مطلب دکھا تو. نی کا معنی مجھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ربی، اے میرے رب، اری نی، دکھا تو مجھے. کیا دکھا؟ انظر، میں دیکھوں گا، الیک، تیری طرف. یعنی تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھوں گا تیری طرف، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال، اللہ نے فرمایا، لن ترانی، ترا اصل میں تھا ترایو، تسمعو کی طرح. ترایو دیکھنا، ارآیا یرئیو دکھانا، رآیا یرایو دیکھنا، لیکن پڑھا جاتا ہے رآ یرا. لن ترا، ہرگز، لن تضربہ ہرگز نہیں مارے گا تو. میں نے بتایا تھا نا گرامر کے جو شروع کے لیکچر تھے. لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھے گا مجھے، یعنی دیکھ ہی نہیں سکتا تو مجھے کسی قیمت پہ. ولیکن، لیکن، انظر الی الجبل،
دیکھ تو پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ اصل میں تھا ان استقرہ, استقرہ استقرار سے نکلا ہے, استقرار کا معنی قرار پکڑنا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر پہاڑ نے قرار پکڑا, مکانہ اپنے مکان پر, اپنی جگہ, مکان جگہ کو کہتے ہیں, اپنی جگہ پر قرار پہ رہا وہ پہاڑ. فَسَوْفَ تو عن قریب ترانی تو دیکھ لے گا مجھے. یعنی اگر پہاڑ نے اپنی جگہ کو برقرار رکھا تو ممکن ہے کہ تو بھی مجھے دیکھ لے. فلما پس جب تجلی ربہ موسیٰ کے رب نے تجلی کی. تجلی کسے کہتے ہیں اصل میں تھا تجلی یتجلی تجلین, تکلف یتکلف تکلفا, تو تجلین کو پڑھا جاتا ہے تجلین. یہ جلوہ سے نکلا ہے. جلوہ کہتے ہیں ظاہر ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا نا حروف جلی میں لکھا ہے, جلی حروف میں لکھا ہے, واضح واضح یا کوئی بھی چیز نمایاں ہوتی ہے اس کو جلی کہا جاتا ہے. تو یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے, جلی حروف میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی اور اس نے مجھے ایک جلا بخش دی ہے, جلا. تو اسی سے جلوہ نکلا ہے, فلاں نے اپنا جلوہ دکھایا. کیا مطلب؟ وہ ظاہر ہوا, بھرپور طریقے سے ظہور کرنا, ظاہر ہونا. تو تجلیہ کا معنی ظاہر ہونا. فلما تجلی ربہ جب رب نے ظہور کیا ہے, للجبلی پہاڑ کے لیے, یعنی اللہ نے اپنا ظہور کیا پہاڑ پر. کس طرح سے یہ اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے. اس کا اردو میں یوں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر. جعلہ تو اس تجلی نے جعلہ کر دیا اس پہاڑ کو دکا, ٹکڑے ٹکڑے. وخر خرا خرارا یخررو گر پڑنا اچانک. وخر اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صعقا بے ہوش ہو کر. صعق بے ہوش آدمی کو کہتے ہیں. فلما افاقا پس جب ہوش آیا. افاقا اصل میں تھا افوقا اکرما کی طرح. تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ افاقہ ہو گیا ہے, افاقہ یعنی ٹھیک ہو گئے. فلما افاقا جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے, قالا تو موسیٰ نے کہا سبحانک اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تبت الیکا, تبت اصل میں توبت ضربت کی طرح, میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف یا توبہ کرتا ہوں تجھ سے. وانا اول المؤمنین اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. قال اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں نے اصطفیتک, اصطفیتک اصطفیٰ کا معنی منتخب کرنا, یہ لفظ بھی کئی بار بتا چکا ہوں میں. اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے, علی الناس لوگوں پر, منتخب کر لیا ہے, چن لیا ہے, برسالاتی اپنی رسالت کے ساتھ, اپنے پیغام کے ساتھ, وبی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ. یعنی لوگوں میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ اپنا رسول نمائندہ بھی بنا دیا اور کلام بھی تجھ سے کرتا ہوں میں. فخذ خذ کئی بار گزر چکا ہے, پکڑ لے, ماں وہ چیز آتیتک جو میں تجھے دوں گا, وکن اور ہو جا تو من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. وکتبنا لہو اور ہم نے لکھ دیا موسیٰ کے لیے, فی الالواح تختیوں میں, لوح عربی میں تختی کو کہتے ہیں نا لوح محفوظ جس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے, سب تختیاں. تو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ ہم نے لکھ دیا ان کی موسیٰ کے لیے تختیوں میں, مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں سے, مَوْعِظَةً نصیحت یعنی ہر قسم کی نصیحت, وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کی تفصیل, یعنی شریعت پر عمل کرانے کے لیے جتنی بھی تفصیلی احکام تھے وہ تمام کے تمام ہم نے تختیوں پہ لکھ دیے. فخذھا پس اے موسیٰ, یہاں پر یا موسیٰ کا لفظ محذوف ہے, اے موسیٰ, تو جو ہے خذھا ان تختیوں کو مضبوطی سے تھام لے, بقوت مضبوطی کے ساتھ, وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو حکم دے دے, يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ان تختیوں کے جو احسن یعنی اچھے احکام ہیں ان کو وہ مضبوطی سے تھام لے. ظاہر ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے تو سارے احکام ہی اچھے ہیں, تو اس لیے ان کو احسن سے یعنی سب سے اچھے احکام, جو دنیا میں کسی کے پاس اتنے اچھے احکام نہیں ہیں, تو ان احکاموں میں سے جو سب سے اچھے احکام ہیں ان احکاموں کو مضبوطی سے تیری قوم تھام لے. سَأُرِيكُمْ سا کا معنی عن قریب, اری
ارآیا یرئیو ارآین کا معنی دکھانا، اکریمو کی طرح ہے اری، اصل میں ارئیو تھا، اکریمو اکرام کرتا ہوں میں، ارئیو دکھاتا ہوں میں، تو اری پڑھا جاتا ہے اس کو کیونکہ واو الف یا آ رہے ہیں۔ سأریکم عن قریب دکھا دوں گا میں تمہیں، دار الفاسقین فاسق لوگوں کا گھر، یعنی ان کا انجام۔ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ لوٹ کر آتے ہیں، تو اس لیے انجام کو بھی بعض دفعہ دار کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے نا جہاں وہ آئیں گے لوٹ کر، وہ میں دکھا دوں گا۔ سأصرف عن قریب میں پھیر دوں گا، صرف یصرف کا معنی پھیرنا، عن قریب میں ہٹا دوں گا، عن آیاتی اپنی آیتوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق جو حق یعنی ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھ لیں، یروا رآ سے، کل آیۃ ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا پھر بھی وہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، وَإِن یروا سبیل الرشد اور اگر وہ دیکھیں رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا تو نہیں ٹھہراتے وہ اس کو راستہ نہیں بناتے، حق کا اگر راستہ دیکھتے ہیں، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھ لیں سبیل الغی گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا ٹھہرا لیتے ہیں اس کو راستہ، یعنی غلط راستے کو راستہ بناتے ہیں، صحیح راستے کو راستہ نہیں بناتے۔ ذالک یہ سب اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کرتے ہیں وہ کہ انہوں نے کذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین اور ہیں وہ ان نشانیوں سے غافل۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ نہیں بدلہ دیے گئے یہ لوگ، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر وہی جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 17 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 7 کا میں نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں تھا کہ اللہ نے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل پھر جب وہاں سے پار ہوئے ہیں تو بت پرستی کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا کے دے دیں، ہم بھی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو ایک نجات ملی، تو اب بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اللہ کا ایسا قانون ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ ظاہر ہے نجات مل گئی ہے، اس سے پہلے تو ظلم کی چکی میں تھے، فرعون ہی کا لا اور قانون ان کے اوپر زبردستی مسلط تھا، نماز کی پابندی تھی، روزہ تھا، بس جو موٹے موٹے احکام ہوتے ہیں وہ تھے، باقاعدہ شریعت نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کہ میں اب آپ کو تورات دوں گا۔ تمام پیغمبروں پر وہی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی تھی تاکہ پیغمبروں کو تسلی ہو، زمانے کے لحاظ سے ان کو احکام دیے جائیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق آیتیں نازل کی جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو حالات تھے، ان حالات نے تقاضا کیا کہ یہ قوم ایک طویل عرصے کے بعد ان کو نجات ملی ہے، اور یہ بالکل بے یار و مددگار ہیں، کوئی شریعت نہیں ان کے پاس۔ تو ان کو آہستہ آہستہ بجائے کلام اللہ نے نازل کرنے کے، پوری کتاب ایک ہی دفعہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ یہ بھی اللہ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا احسان تھا، کیونکہ اب ان کو ایک الگ ریاست مل چکی ہے، ایک الگ زمین مل چکی ہے، تو اب انہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر آئیں اور پہلے آپ 30 دن کا اعتکاف کریں، 30 دن اور 30 راتوں کا۔ اس اعتکاف کے بعد اللہ آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو تورات کی تختیاں پکڑائے گا۔ اسی کا قرآن نے ذکر کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جستجو میں تھے، اللہ جلدی سے کتاب چاہیے ہمیں، ورنہ یہ بنی اسرائیل الٹی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی بچڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے اس کی، یعنی ظاہر ہے جب آپ کے پاس اپنا قانون نہیں ہو تو آپ دوسرے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 راتیں کمپلیٹ کریں آپ۔ پھر قرآن کہہ رہے ہیں لیکن اتممناہا ہم نے ان راتوں کو مکمل کروایا بعشرین 10 کے ساتھ، یعنی پھر 30 کے بعد اللہ نے 10 کا مزید حکم دیا کہ 10 دن اور اعتکاف ہوگا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، اگرچہ وہ روایتوں کی سند کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن تاریخی روایتیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے جب رکھے
اور 30 دن کا اعتکاف کیا تو آپ کے منہ سے روزوں کی وجہ سے اسمیل آنا شروع ہو گئی. تو آپ نے اس اسمیل کو, اس جو بدبو آتی ہے روزے دار کے منہ سے, وہ ختم کی اور پھر اللہ کے پاس پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ مجھے روزے دار کی جو بدبو ہے, منہ کی بدبو, وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے اس بدبو کو دور کیوں کیا؟ اب آپ 10 دن روزے اور رکھیں تاکہ آپ کے منہ سے وہ اسمیل آئے. یہ تاریخی روایت ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ 30 دن کا اللہ نے آرڈر دیا تھا, اس کے بعد کسی حکمت سے اللہ نے 10 دن بڑھا دیے. 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا روزوں کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ, جو موسیٰ کے رب کی جو وقت مقرر ہے وہ 40 راتوں میں کمپلیٹ ہوگی. اللہ نے کہا تھا 40 دن کے بعد میں آپ کو تورات دوں گا, تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ کر لیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں اعتکاف کرنے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نگران بنا کے پیچھے چھوڑ کر آئے, کیونکہ آپ جانتے تھے قوم نالائق ہے, ان کا کوئی امیر نہ ہوا, کوئی ان پر کوئی جانشین نہ ہوا, تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بہت سختی سے تاکید کر کے آئے, اخلفنی فی قومی, کہ آپ نے میری قوم میں میرا جانشین رہنا ہے, اس قوم کو چھوڑ کے آپ نے جانا نہیں ہے. وَأَصْلِحْ, اور معاملات کو سدھار کے رکھنے کی کوشش کرنا ہے, کوئی فساد پیدا نہ ہو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور جو فاسد لوگ ہیں میری قوم میں, مفسد لوگ ہیں, ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا. ہر قوم میں آپ کو پتہ ہے کچھ لگائی بجھائی کرنے والے, غلط ٹریک پہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو بنی اسرائیل میں بھی تھے. تو یعنی ہوشیار رہنا ہے, جو مفسد قسم کے لوگ ہیں قوم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں, لڑوانے کی کوشش کریں, شرک پھیلانے کی کوشش کریں, نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کریں, تو ان سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. یہ ساری نصیحتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, اعتکاف کیا. اب جب اللہ کے پاس گئے ہیں تورات لینے کے لیے, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پھر ہمارے وقت مقرر پر جب آئے, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, تورات دینے سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. قال, حضرت موسیٰ کہنے لگے, ربی, اے میرے رب, ارینی انظر الیک, تو مجھے دکھا اپنا آپ, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے. کہتے ہیں کسی پیغمبر نے دنیا میں اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے, اللہ کا کلام سنتے. تو آپ نے اللہ کے کلام کی چاشنی اور اس کی لذت کو محسوس کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے, یہ سوچتے تھے کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہو تو اس کی ذات میں کیسی لذت ہوگی, اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا, اس کی دیدار میں آنکھیں کیسی ٹھنڈک حاصل کریں گی. تو یہ جیسے آج کل کسی کو کسی کی آواز سن کے عشق ہو جائے نا, تو وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے محبوب کو. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور تھے کہ انہوں نے رب کے کلام کی لذت کو محسوس کیا تھا, تو یعنی اپنے کنٹرول میں نہیں تھے وہ. لہذا ورنہ کوئی پیغمبر نے اللہ سے یہ جرت نہیں کی کہ اللہ سے یہ مطالبہ کریں, کیونکہ انبیاء کرام اللہ سے سوال کرتے ہوئے بھی بہت جلال ہے اللہ تعالیٰ کے, خوف ہوتا تھا کہ اللہ اس سوال پہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کہ اللہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی کہ حضرت موسیٰ نے سوچا جس کے کلام میں یہ لذت ہے اس کا دیدار کیسا ہوگا, تو معذور ہو گئے اور اللہ سے مطالبہ کیا. قال لن ترانی, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا, ولکن انظر الی الجبل, لیکن اللہ نے صرف اتنے کلام پر اکتفا نہیں کیا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو جانتے تھے کہ جب تک میں ان کو دلیل نہیں دوں گا یہ اسی طرح مچلتے رہیں گے میرے دیدار کے لیے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انظر الی الجبل, آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے. فإن استقر مکانہ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا, فسوف ترانی, تو شاید آپ, سوف کا معنی عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے, یعنی یہ ممکن ہے کہ شاید آپ مجھے بھی دیکھ لیں. پہاڑ اگر برداشت کر سکتا ہے تو شاید آپ کا دل بھی برداشت کر لے. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ نے ظہور کیا اپنا
تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، جعلہ دکا، اس تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ایسے خوفزدہ ہوئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. علماء کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنی جو تجلی کا ارب حصہ، ظاہر ہے اللہ کی عظمت اور جلال کی تو کوئی انتہا نہیں، اس تجلی کے ارب حصے کر کے اس میں سے ایک معمولی سا اس پہاڑ کو دکھایا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. آج بھی مصر میں یہ تمام جگہیں موجود ہیں، اور خوش قسمت لوگوں کو ان جگہوں کی زیارت کبھی موقع ملتا ہے. یہودی بھی جاتے ہیں ان جگہوں پہ، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ یہودیوں ہی کو کے کنٹرول میں ہیں، یعنی وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان جگہوں پہ جاتے ہیں. جعلہ دکا، پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے ان کو دکھایا ہے تاکہ موسیٰ کو یقین آ جائے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیات کو جانتے تھے. فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی یہ بھی ایک عیب ہے کہ تیرے جمال کو کوئی آنکھ برداشت کر لے. اس کا مطلب تیرا جمال محدود ہے، تیرا جمال ایسا لامحدود ہے، کوئی آنکھ، اس دنیا کی آنکھ اس جمال کا دیدار نہیں کر سکتی. تو اس عیب سے بھی پاک ہے. تبت الیکا، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ گویا غلط تھا، ناجائز تھا، میں اس سے استغفار کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تجھ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. کیا مطلب؟ تو نے جو مجھ سے کہا تھا نا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس بات پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں کہ واقعی تجھے اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل سے گزارنے کے بعد اللہ اب مقصد کی طرف لاتے ہیں. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. کیا مطلب؟ اب دیدار کی بات دوبارہ نہ کرنا، اب جو کرنے کا کام ہے تیرا، تجھے میں نے لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام کو فوکس کر. علماء جب بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا تو اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے ذمے جو کام لگا ہے نا تو وہ کام کر. یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. یہاں ساری لذتیں پوری نہیں ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی. تیری خواہش ہے کہ تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ خواہش ہے، اور دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. تیرا جو منصب ہے وہ منصب یہ ہے کہ میں نے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں تجھے اپنے کلام کے لیے اور رسالت کے لیے سلیکٹ کیا ہے. میرا پیغام لوگوں تک پہنچا، اور یہ جو تورات کی تختیاں میں نے تجھے دی ہیں اس پر خود بھی پابندی سے عمل کر، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ اس کے اچھے حکام پر مضبوطی سے عمل کریں. کیا مطلب؟ یہ دار العمل ہے. رہا مسئلہ دیدار کا، تو جو بھی اس تورات پر عمل کر کے آئے گا آخرت میں اللہ کا دیدار وہ کر لے گا. تو یہ آنکھوں کی لذت اللہ آخرت میں پوری کر لے گا. دنیا میں تیرا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ اس پیغام پر عمل کرنا. تو یہ دیکھیں اللہ کی کیسی حکمت تھی نا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نا پورا پروسیس سے گزارا ہے. ورنہ اللہ یہ بات جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر آئیں گے نا تو یہی بات دہراتے رہیں گے کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ نے پورا عمل کروا دیا کہ آئندہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ کبھی مطالبہ نہ کریں کہ اللہ میں نے تیری زیارت کرنی ہے. ہمارے حضرت اس کی تفسیر میں یوں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں وہ سرمہ دے دیا کہ یہ آپ آنکھوں میں لگائیں، تو اس آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ میرا دیدار کر سکیں گے. تو ابھی آپ دیدار نہیں کر پا رہے، لیکن میں جو آپ کو کتاب دے رہا ہوں اس کتاب کو آپ تھامیں اور اپنی قوم سے بھی کہیں کہ اس پر عمل کریں. یہ وہ سرمہ ہے کہ جو آنکھوں میں لگے گا تو آخرت میں اللہ کے دیدار کی توفیق ملے گی. بنی اسرائیل کے لیے وہ سرمہ تورات تھا، اور ہمارے لیے وہ سرمہ قرآن مجید ہے. تو میں جلدی سے بس اس آیت کو تفسیر کر کے پھر لیکچر ختم کرتا ہوں. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ اب دیدار کی باتیں چھوڑ، میں نے تجھے لوگوں پر منتخب کیا ہے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. فخذ ما آتیتک، جو تورات میں تجھے دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لے. وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں
شامل ہو جا، کیونکہ تجھ پر اتنا احسان کہ کسی پیغمبر کو اس طرح سے کتاب نہیں ملی، پوری کتاب لکھی ہوئی تحریری شکل میں تجھے میں وہ کتاب دے رہا ہوں۔ وَكَتَّبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ فرماتے ہیں تختیوں میں ہم نے لکھ کے دے دیا موسیٰ کو، من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر قسم کی تفصیل۔ کیسا اللہ کا احسان تھا کہ تختیوں میں اللہ نے خود ایک ایک چیز لکھ کے بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ ان تختیوں کو مضبوطی سے تھام لے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، خود بھی عمل کر اور اپنی قوم کو بھی حکم دے دے کہ اس کے اچھے حکام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جو فاسق لوگ ہیں تورات پر عمل نہیں کریں گے ان کا انجام میں تمہیں دکھا دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن سب دیکھ لیں گے جو اس تورات پر عمل نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں جزا اور سزا کا نہیں ہے، جو عمل کرے گا نہ اس کو کوئی دنیا میں الگ سے پروٹوکول ملے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا نہ دنیا میں اس کو کوئی الگ سے کوئی سزا ملے گی۔ دنیا میں تو سب فرما بردار نافرمان ایک ہی ساتھ رہیں گے، لیکن عن قریب قیامت قائم ہوگی اور میں تمہیں فاسق لوگوں کا انجام دکھا دوں گا۔ یہ آیتیں یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، یہاں سے تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے، یعنی سورہ اعراف کا رکوع نمبر 17 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 7۔ اس کی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، یہاں سے انشاءاللہ ہم تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔